چھپا لو ماں مجھے بچا لو، یہ دو لفظ، ان دو لفظوں کے آگے پیچھے سارا وہ محور گھومتا ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. انتہائی اہم موضوع کہ بچوں کو کس طرح سے ان نون سے دور رکھنا ہے، یہاں تک کہ اپنوں سے کس طرح سے دور رکھنا ہے، تاکہ اس وقت جو بڑھتا ہوا ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جڑ برائی کی پائی جا رہی ہے، وہ ہے ریپ، اور ریپ کے بعد قتل عام. کہا جاتا ہے کہ بالکل کہ جب ریاستی سطح پر یا پھر حکومتی سطح پر ظلم و جبر اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے نا، تو پھر معاشرے اسی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور اسی طرح کے گھناؤنے فیل کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. بالکل. اور جب ایک بچہ ریپ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہ بچہ یا بچی جس پر یہ گزر گئی، ایک وہ جو اس کے ماں باپ ہیں جو کہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، کبھی ان کو صبر نہیں آئے گا. تیسرا وہ جس طرح سے ہم ان واقعات کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. عروسہ صاحبہ، میں بڑے ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو وہ بات ہے جو بچہ جس پہ گزری وہ تو بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے تکلیف برداشت کر کے. اس کے بعد ہمارا میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا جس طرح سے اس واقعے کو رپورٹ کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑا کھل کے. مثال آپ کو میں دوں ولی کی، ہم بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں ہم کہ اس کی زبان کاٹی، اس کا سر پھاڑا، اس کو بوری میں ڈالا، اس کو اوپر سے نیچے پھینکا، اور یہ روزانہ یہ چل رہا ہے. میری بچی 6 سے 7 سال کی ہے، آپ یقین کریں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہے، مما یہ ریپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال. اب وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس نے زبان کیوں کاٹی، انکل نے زبان کیوں کاٹی، اس نے سر کیوں پھاڑا، مما اس نے نیچے پھینک دیا. وہ دن میں 10 بار یہ بات کرتی ہے. جیسے آپ بریک میں بتا رہی تھی شمائلہ کہ وہ گھر پہ آنے والے لوگوں سے ڈر رہی ہے. ہاں، اب وہ دودھ والا آ رہا ہے وہ اس سے ڈر رہی ہے، وہ باہر جا رہی ہے وہ ڈر رہی ہے. ایک کو تو اس نے کہہ دیا انکل آپ کڈنیپر ہے. یہ بچوں کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہے. تو یہ بچوں کے آگے چل کر جو بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں ان پر یہ کس طرح سے یہ نفسیاتی مسائل اثر انداز ہوں گے. پھر جتنے بھی نفسیاتی سارے عوامل ہیں نا اس میں ٹراما بہت بڑا اپنا رول پلے کر رہا ہے. اچھا، ٹراما یہ کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی کوئی افیکٹ ہوا اس چیز سے، ان کی فیملی افیکٹ ہوئی، ان کا محلہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوا کیونکہ انہوں نے وہ سب چیزیں دیکھی. ایک وہ ہے جو ہم ریپیٹڈلی ریلز میں اور میڈیا پہ کوریج دکھا رہے ہیں اور اس میں ان سارے ایکٹس کو بار بار بتا رہے ہیں. سو اس سے کانشیسلی انکانشیسلی ہمارا ذہن یہ سب چیز ایکسیپٹ کر رہا ہے. اچھا، ٹراما کی یہ بھی فارم کافی ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے متعلق نہیں ہے مگر اس نے مجھے افیکٹ کر دیا. ہاں بالکل. تو جو ٹراما ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، دیکھیں ہمارے بچے انفارچونیٹلی وہ اسٹریسز دیکھ رہے ہیں جو شاید ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھے اور ہمیں ایک بہت سیکیور ماحول ملا. اس سارے کانٹیکس میں جو میرے کولیگس بھی ابھی بتا رہے تھے، ساری باتیں کر رہے تھے، تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کس کو ذمہ دار واقعی ٹھہراؤں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، جبکہ میں یہ کہتی ہوں شاید ایز اے ماں آئی ہیو فیلڈ. جس بچے نے یہ عمل کیا وہ بھی 20 سال کا نوجوان ہے، شاید بہت اچھی ذہنی صحت کے ساتھ نہیں ہوگا یا جو بھی اس کے مسائل ہوں گے، مگر اس کی تربیت بھی مجھے ہی کرنی تھی، اور جس بچے کے ساتھ یہ عمل ہوا ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی میری تھی. بہت امپورٹنٹ. تو میں کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اس پوری چیز سے الگ نہیں کر سکتی. ایز اے مدر، ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف دا کنٹری، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمیں جب تک ہم ان عوامل کو نہیں غور کریں گے یہ ہمارے بچے اسی طرح کا استحصال سہتے رہیں گے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اگین رپورٹ ہو رہی ہیں. بلیو می اتنا سارا کچھ ہے جو کہ رپورٹ کچھ لوگ بدنامی کے خوف سے بچیاں بدنام ہو جائیں گی، بتاتے ہی نہیں ہیں. نہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد زیادہ ہے. بیکاز یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پہ میڈیا کی رسائی اور انٹرنیٹ اور یہ سہولیات ہمیں موجود ہیں. بہت سارے اسٹل ایریاز پاکستان کے ایسے ہیں جہاں تو موبائل کوریج بھی نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، بیرسٹر خدیجہ صاحبہ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. بیرسٹر صاحبہ، یہ گزشتہ 6 برسوں کا ایک ڈیٹا ہے جو کہ میں نے نکالا، جس میں جو جنسی تشدد کے تقریباً 22,000 مقدمات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں، مگر صرف 717 ملزمان ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. تو ریاست کی جو ترجیح ہے، جو حکومتوں کی ترجیح ہے اس معاملے کو لے کر، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل. اس میں جو ہمارا کنوکشن ریٹ ہے وہ الارمنگلی لو ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل سٹگما ہے. جب یہ ٹرائل چلتا ہے تو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے وکٹم کو کہ وہ ریزائلنگ سٹیٹمنٹ دے دے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے، میں نے شک و شبہات کی بنیاد پہ یہ مقدمہ درج کرایا تھا. کیونکہ جب ریپ کے کیسز ہوتے ہیں تو اٹ از کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ، سیکشول ابیوز از کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو اس میں کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا آفینس، اس میں معافی تلافی نہیں ہو سکتی، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی. تو یہ واحد ایک سٹیٹمنٹ ہے جو عدالت میں
آ کے دینی ہوتی ہے اور اس پہ اتنا زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے وکٹم کو کہ یہ تم اسٹیٹمنٹ دو گی تو ہماری جان خلاصی ہوگی, تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ جب وہ آ کے دے دیتی ہے تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آتی تو کیس چلتا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں. تو یہ میجر وجہ ہے. میں آپ کو ایک اپنی ریسنٹ کیس کی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک کیس میرے پاس آیا, اس میں ایک 11 سال کی بچی تھی. اس نے اپنی ماں کو جا کے بتایا کہ میرے ابو, اب یہ سوچیں یہ والد صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پیرنٹ ہے, میرے ابو مجھے جب ہونٹوں پہ چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے, وہ مجھے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب یہ ایک چھوٹی 11 سال کی بچی ہے جس نے اپنی ماں کو یہ بتایا. اس کی ماں نے جا کے FIR کٹوائی. یہ 17 سال کی شادی ان کی تھی. اس نے جا کے FIR کٹوائی. اس کے بعد جو یہ ٹرائل چلا پورا, میں اس میں کاؤنسل تھی. 14 سال کی سزا جو ہے اس بندے کو ہوئی جو اس کا اپنا شوہر تھا. تو اس کے اوپر بے تحاشا پریشر آیا. اس نے کہا تم اپنے خاوند کے خلاف جاؤ گی تو اپنے خاوند کو سزا کراؤ گی. تو اس نے پھر بیل سٹیج پہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا, معافی کی ورڈ دیا. اس نے ریزائلنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو اس کی باوجود اس میں جو ہے وہ 14 سال کی سزا دی گئی, عدالت نے دی, اور انہوں نے پراپر ٹرائل فیس کیا. تو یہ بہت بڑا میسو قسم کا پریشر ڈالا جاتا ہے جو انسٹیٹیوشنل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.